اچھا آپ میں سے کتنے لوگ پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں یہ دیکھ لیں, یہ ذرا دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے, ذرا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی محنتیں مجھے گالیاں دینا کتنا رنگ لا رہی ہیں. ہاں تو کبھی مجھے قادیانی کہتے ہیں. بھائی جب تم مجھے بار بار قادیانی کہو گے تو انجینئر تو بھائی ڈرنے والا نہیں ہے. ہاں مجھے بار بار قادیانی کہو گے, میں بار بار چشتی رسول اللہ والا زخم تمہارا چھیلوں گا, اتنی دفعہ چھیلوں گا کہ یہ کینسر بن جائے, اور میں نے بنا دیا ہے اللہ کے فضل سے. آج تم لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہو مجھ سے. دیکھیں وہ بریلوی علماء جنہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ہر فرقے کو, آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارا کلمہ الگ ہے, انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں. کتنے ڈیفینسو بورڈ میں ہی چلے گئے ہیں, جن کو آپ قرآن بخاری مسلم سے حوالہ دیں تو وہ سنتے ہی کہتے تھے نجدی, وہابی, انگریزوں کے ایجنٹ, گستاخ رسول. یہ ساری ادبی گالیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. آج وہ بھول گئے سب کچھ, کیونکہ میں جڑا چک وڈیا ہے نا انہوں نے. ہاں اچھا وہ ایک چک جو ہے نا وہ مشین کی لینگویج میں بھی چک ہوتا ہے, آپ کسی کو گرپ کرنا, تو یہ پنجابی میں بھی وہی چک آ گیا ہے. تو ان کو میں نے جو گرپ کی ہے نا اس حوالے سے, تو ان کا علاج میرے پاس ہی تھا. یہ اینٹی وینم جو انجینئر کی ڈاکٹرن ہے, جسے میں پھکی بھی کہتا ہوں, الزامی جواب, کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرانا ہے, پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا ہے. انہوں نے ہر بات کے اوپر گستاخی کی رٹ لگائی ہے. تو پھر میں انہیں بتاؤں کہ گستاخیاں تو تمہارے بزرگ کر کے گئے ہیں, تم لوگ کس منہ سے آ کے آج ہمیں یہ سمجھاؤ گے کہ دین کیا ہے؟ چند ایک جملے رٹے ہوئے, چند ایک کہانیاں رٹی ہوئی جن کی آج میمز بن رہی ہیں. ہاں اب میمز ہی بنیں گی بھائی. پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاو الحق بیڑا تک, ہاں, اور بہاو الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے, ہاں جی, اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا. ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا. ہاں حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا, اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے, آج پھر میم بنے گی. کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی, اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ, ایک مستحب, وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے
करतबों के ऊपर और झूठी कहानियों के ऊपर सुभान अल्लाह कहा करते थे। हम तो कहते हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने अपने मुरीद को कत्ल किया, और उन मुरीदों को जो बेचारे अपना ईमान बचाने के लिए वहां आए थे, ईमान से भी गए और जान से भी गए। ईमान से इसलिए गए कि वो बुजुर्गों के गुस्ताख होके मरे हैं, तो क्या फायदा हुआ मुरीद होने का? गुस्ताख होके ही मरे ना, कि भी लोटा नहीं रखा सही, तो क्या मिला मुरीद होने से? खारी काटी ना, उल्टा पीर का भी ईमान ले गए साथ, क्योंकि पीर ने भी बंदा मार के कत्ल न हक किया है। हाँ, और कत्ल न हक मुमिन की सजा सूरह अन-निसा में हमेशा की जहन्नम आई है। हाँ जी, ओ मुरीद के गया कि पीर ਨੂੰ भी नाल लै गया। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी, अब मुझे किसी ने नहीं कहना कि वाकया झूठे हैं, ना 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 भाई, ये पापा जानी ने छापा हुआ है। हाँ, और तुम्हारे बुजुर्ग सुनाते रहे, फिर हम तुम्हें ना सुनाएं कि सही बुखारी में आया कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर को वुजू करवाया। मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां खिदमत के लिए छोड़ गई नबी इस्लाम के पास, और इन 10 सालों में नबी इस्लाम ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि तूने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। और कहते हैं मैं बच्चा था, बच्चों में खेलना शुरू कर देता था, नबी इस्लाम काम भेजते थे, भूल जाता था, लेकिन नबी इस्लाम ने कभी मुझे नहीं डांटा। और कई बार काफी देर गुजर जाती तो आप आते और प्यार से मेरे पीछे आके खड़े होते, उनैस, यानी वो प्यार से बस इतना कि मैंने तो तुझे काम भेजा था बस। तुम्हारे पीर मुरीदों को जला के राख कर दें, और हमारे पीर वो हैं कि जिन्होंने कभी अपने खादिमीन के साथ उफ वाला मामला भी नहीं किया। हाँ, तो मुझे बताओ तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के मानने वाले थे? यही तो मैं अर्ज करता हूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। तुम किस नबी के मानने वाले हो? क्योंकि जिस नबी को हम जानते हैं, जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अखलाकियात तो ये थे, तुम्हारे बुजुर्गों के अखलाकियात तो फिर हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ऐसी ऐसी कहानियां फिर उनके साथ जोड़ते हैं, और फिर कहते हैं कि जी एक और बंदा उठा, वो कहता है जी देखिए जी आजकल बहुत खतरनाक दौर आ चुका है कि लोग बुजुर्गों से मुतनफर करवा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। सिखाया ये जा रहा है कि पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे थे सारे गलत थे। लोगों के दिलों में शकूक पैदा किए जा रहे हैं, शकूक। अगर 1000 साल पहले गुजरने वाला बाबा दीन की तबलीग करने वाला वही ठीक नहीं था, तो आज का मुल्ला और पंडित कैसे ठीक हो गया? तुमने कहां से ये दीन लिया? तू कैसे ठीक हो गया? ये फैलाई जा रही हैं चीजें। बुजुर्गों से मुतनफर कराया जा रहा है, जिन बुजुर्गों ने कलमा पढ़ा के इन लोगों को मुसलमान किया। और ये खूबी ये बता रहे हैं भाई, अगर ये खूबी है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया है, तो सुल्तानुल हिंद डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों नहीं मान लिया? वो तो गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तकलीफ काटनी पड़ रही है। और नहीं कलमा ते पढ़ाया लेकिन अकीदे ठीक नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ भी अकीदे ठीक नहीं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, हाँ अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, उर्दू एक हो गए ना। हाँ, तो ये मैं धौंस लगाता हूं, फिर इन्हें हदीसें याद आएंगी जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। वो देखें, एक जंग के अंदर एक फासिक शख्स था, उसने कितने काफिरों को कत्ल किया, लेकिन नबी इस्लाम ने कहा ये जहन्नमी है। साहबा कहते हैं कि जी हम बड़े हैरान हुए कि इतनी वो दीन की खिदमत करने वाला, तो एंड पे उसने खुदकुशी कर ली, तो वो जहन्नमी हो गया। तो अब ये चीजें फिट करेंगे वो डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कि फासिक से अल्लाह ताला दीन का काम ले रहा है। तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे नहीं थे चाहते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो कभी अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ाया, तुम्हारे बुजुर्ग तो पढ़ाते रहे। हाँ, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। आज कहते हैं नहीं किताबें बदल गई हैं। हाँ, चंद साल पहले तक मुनाजरों में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ते हो चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे। हाँ, जब वो कहता है कि जी वो देखें ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नबी के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। कमीने तू कमीने ही निकले आए, वाकई कमीने ही निकले हैं, अपने ना दा कलमा पढ़ाई कमीने।
اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتے ہیں نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، یہ تو کتابیں چینج ہو گئی. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے، یہ تو ہر مسلمان نو پتا ہے، ایک دین دی خدمت ہے. نہیں، انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیہ کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب ہی کوئی نہیں گوسے وقت میں. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی. ہاں جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں ہم علمی دلائل رکھتے ہیں، وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو حشد بیش تو پیچھے رہ گئی، اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو، بتاؤ، جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں، آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا، چلیں ٹائم قیامت تک جائے. ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی، اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں ان کی پبلک کو ملے گی کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی، کہانی نہیں، اوریجنل فتویٰ تھا یہ، لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے، دل میں ایمان بھی رکھتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا، اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو، اسے مرید بھی کرے، اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایویں پڑھایا سی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان میں واپس آتا ہوں، اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر، میں کوئی پیر تلاش کروں گا، اس سے مرید ہوں گا، پہلے میری چین نبی علیہ السلام تک جڑے. جو ان کے تصوف کا ایک ڈکوسلا چل رہا ہے، میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں، میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. اور پھر میں واپس آؤں گا اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے. تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا، ہاں نواں اکمیر، ہاں کو مولوی لبا، اور مولوی بھی کو وابی نہ ہوئے، ہاں، اور نہ انجینئر کو سنتا ہو، اور پھر میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں اور پھر آگے معاملات چلیں گے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. تو رجوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ زخم تمہارا میں چھیلتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ مان نہیں لوگے کہ تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تھا، یا 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا، ان کی کتابیں بدل گئی تھیں لیکن بتایا انجینئر نے آ کے. ہاں یہ ماننا پڑے گا. اس سے پہلے تو تم نے مناظروں میں دفاع کیا. اور دیکھیں پچھلے 100 سال سے انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ
کلمے کے اوپر دیوبندیوں کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اشرف تھانوی رسول اللہ کلمہ اگر غلط تھا، چشتی رسول اللہ کلمہ بھی غلط ہی ہے. آگے چلو، توبہ کرو، انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی گراؤنڈ کے اوپر تو کھڑے ہو، اپنے بزرگوں کی جعلی عزتیں ہم سے کرواتے رہتے ہو ہر وقت، اور لوگوں کو ایسا ڈرا کے رکھا ہوا ہے جی پتہ نہیں بزرگ کیا کر دیتے ہیں. کتنے نے بزرگ جناب؟ پاکستان تو قرضے کا شکار ہو چکا ہے. ہاں کدھر گئے ہو بزرگ؟ اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا؟ ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اور یہ کشف المحجوب میں علی اجمیری صاحب نے اپنے پیر بھائی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے درخت پہ چڑھ کے دیکھا کہ جو ان کے مشترکہ پیر صاحب تھے ابو الفضل ختلی، ان کے لیے یہ درخت سونے کا بن گیا. اور بھائی کہانیاں اللہ کے بندوں ایسا ہونے شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں، تم لوگ تو اوپر نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہو، اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن آج خلافت کی ذمہ داری تم نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے. میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کیونکہ میں اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا، یہ تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر نظام حکومت چلائیں گے اور مسلمان اس کے بدلے میں ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے اس بات کے اندر. تم تو کہتے ہو بزرگ نگاہ مار کے سونا ہی سونا کر دیتے ہیں. اس امت کے سب سے بڑے جو بزرگ ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر، وہ اپنا وظیفہ مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے لگوا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اب گھر کا خرچہ چلانا ہے. بس اتنا ہی، جدادیں نہیں بنائی انہوں نے، سبسسٹنس لیول کے اوپر. اور تم کہتے ہو کہ جناب بزرگ سونا ہی سونا. اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی ہونا ایک صحابی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. وہی بات کہ شاہی کوئی نہیں. ہاں یہی بات میں جب کرتا ہوں بابے تو شاہی کوئی نہیں کہتے کہ گستاخی ہوگی. تو اسی ہمیشہ کہتے سو کہ وڈے تو وڈا غوث ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. حالانکہ گھوڑے کی خاک کے ساتھ تو انسان کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس مت کو ہی غلط سمجھتا ہوں. لیکن خود تو تم ذلیل کر رہے ہوتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو میں نبی اسلام کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں تو تم تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بات کرتے تھے. لیکن چونکہ میں نے بات کی ہے تو وہ پھر بری لگ گئی. تو خلفائے راشدین کا تو یہ سٹیٹس تھا. اور اس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 میں آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ اعرابی پینڈو بادیہ نشین لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور سامان کا بندوبست کر دیں کہ ہم بھی رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. تو اے نبی تم نے کہا کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا، نہ میں ساز و سامان پاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگ میں جا سکو. تو وہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جا نہیں سکیں گے.
اور اس میں الفاظ ہے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں کہ میں کوئی تمہاری خدمت کر سکوں، یعنی اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا، یہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں. وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا جامعہ ترمذی میں، انہوں نے 700 اونٹ اور سونے کی اشرفیاں دیں، یعنی وہی ظاہری اسباب سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی سونا خود نہیں بنایا تھا، کمایا ہوا تھا. یہ سب کچھ ان کا جعلی تھا، اس لیے پھر ان کی میمز بن رہی ہیں. جب میمز بنتی ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ میمز کیوں بن رہی ہیں. بھائی کرتوت اپنے ٹھیک کر لو، میمز بننا بند ہو جائیں گی. یہ تم نہیں مطلب لوگوں کو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے ان کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، سومنات پہ اتنے حملے کیے، آخری حملے کی دفعہ وہ ساتھ لے گیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی اور فتح ہو گئی، اور رات کو بابا جی آئے تھے ناراض. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابے ناراض ہو جائیں منانا بڑا مشکل ہوتا جائے. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا جناب؟ انہوں نے کہا تو نے اتنی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی، اگر تو یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ دعا قبول ہو جاتی، تو نے کم قیمت لگائی ہے. استغفر اللہ. اندازہ کریں. اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے واقعہ، جنہوں منگولا نے، اور آج ان منگولوں کی اولاد مسلمان ہو کے ان کی طرف منسوب ان باتوں کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے. الحمدللہ. اچھا، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک، بال مبارک، تبرکات صحابہ کے پاس تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی یعنی کالا جبہ، جس طرح کے سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے تو کسروانی تیالسی جبہ کالا نکالا. اسما بنت ابی بکر نے ان کا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا 52 مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. صحابہ کے پاس تو نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ نہیں لے گئے جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں. ہاں، سینکڑوں لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تمہارے بزرگ نگاہ مار کے تو یہ کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کدھر گئی تمہاری بزرگی؟ وہ خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہ بابا جی رک جاؤ، پہلے تیرے بابے مر جان. غوث کتب ابدال جنہ دی ڈیوٹیاں نے کتھے مر گیا. بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں لے آؤ ذرا. وہ کتھے 295 سیل وہاں. مردودہ تو زندہ نگاہ مار کے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ، اور مردود تیرے سامنے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں. بے شرم ڈوب کے مر جا. کدھر گیا تو؟ اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ، ٹھیک ہے، جس کے پلے شاہی کوئی نہیں، اور جن کی یہ طاقتیں ویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے، ان طاقتوں والوں کو گالیاں دو نا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں، اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے، اور جو زندہ بابے ہیں وہ بھی مر جائیں. نہیں، سارا ڈکوسلا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں. بم آ کے دہشت گرد ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر، یہ چوں سے ہل نہیں سکے. اور یہ باتیں کرو گے جی کعبے بھی کرین گری تھی. او بھائی کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی، وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا بس. باقی بخاری مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں ایک
پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی دیکھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے اوپر معاملہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے یہ نہیں کرنا, لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں, اور وہ یہ کرتے ہیں, اور ڈیوٹیاں یہ کرتے ہیں کہ سمندر تو روکا ہوا ہے, لیکن سارے کے سارے نشئی, پوڈری, چرسی اسی مزار پہ بیٹھ کے نا چرس کے سوٹیں لگاتے ہیں, انہیں نہیں وہ روک سکتے. ڈیوٹیاں بھی نہیں صحیح طریقے نال پوری کر سکتے, بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بزرگ جناب یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, ان کے کرتوں کی برکت سے. بھائی صحیح بخاری میں ہے, حضرت ام سلمہ ہماری ماں نے نبی الاسلام کے چند مبارک بال نکالے اور کہا کہ ہم ان کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے ہیں. لیکن وہ بال مبارک صحابہ کرام کسی جنگ میں نہیں لے کے گئے کہ وہ سامنے پیش کریں. وہ ایک خالد بن ولید کے بارے میں بھی ایک انہوں نے روایت حاکم سے پیش کرتے ہیں, جعلی روایت ہے, لیکن وہ بھی ان کی ٹوپی مبارک کے اندر بندھے ہوئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ایسے سامنے رکھ کے تو یہ کرتے تو وہ کرتے, وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے. عجیب انہوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. اچھا یہ قصے کہانیاں سنا کے نا یہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ڈر کے رہے ہمیشہ, لیکن ہم نے تو اب ٹریننگ یہ کی ہے کہ بس ان کی اب میمز بننی ہے. ہاں, صرف ان بابوں کا احترام ہونا ہے جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں بخاری مسلم بھی بابے تھے نا, آج احترام سے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد بھی. کیوں؟ یہ ہمارے نبی کے وفادار ہیں. لیکن تمہارے بابے, ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, لیکن پھینکی بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. غداری کی ہے, اور دیکھ لو تمہاری اس غداری کا کیا انجام ہوا ہے. ہاں ہاں, 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی 12 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت تم لوگوں کی جو جھوٹی عزت تھی مٹی میں ملا دیا, اور کتنی بڑی شے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے. ہاں, میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, شے ہی کوئی نہیں. بس ان کے بابوں کی اب میمز بننی ہے کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. پھر یہ کہتے ہیں کیوں بن رہی ہیں بھائی یہ جی کرامت, ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں, تمہارے بابوں کی بزرگی کی اور ان کی کرامتوں کے منکر ہیں, ہم کرامتوں کے ہم منکر نہیں ہیں. ہاں, ہم تو ان لوگوں کا اسلام بھی مشکوک مانتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھ لو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں مزار کے اوپر بم پھاڑ دو یا فلاں مزار کو گرا دو. نہیں, ہم کہتے ہیں بریلوی خود گرائیں گے انشاءاللہ. ایک دن آئے گا جب یہ حق بات وہ آہستہ آہستہ قبول کرتے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں خود اس حق کی طرف رہنمائی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کمپیریزن میں بار بار قرآن و سنت کے حوالے سے ان کے بزرگوں کا, کیونکہ اصل تکلیف ان کو بزرگوں کی ہے. گستاخ رسول یہ تو ایک ٹرم انہوں نے ویسے جنرل بنائی ہوئی ہے نا. میرا اصل مسئلہ ایک ہی ہے کہ میں ان کے سو کارڈ جو بزرگ جنہوں نے کتابوں سے غداری کی ان کی گستاخی کرتا ہوں, اور اس کے لیے کوئی بھی لفظ ڈیوائز کر لیں, ان کو نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہو تو یہ جو میں نے چشتی رسول اللہ والی بات کی ہے اس سے اعلانیہ توبہ کریں, اعلانیہ توبہ کریں کہ کشف المحجوب کے اندر علی بن عثمان حجویری نے, چلیں ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہے وہ کتاب, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں انہی کی کتاب ہے. صحف اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے 2 جھوٹے واقعات 2 پیغمبروں کی طرف منسوب کیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اسے مروا کے خود شادی کر لی, اور نعوذ باللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ انہیں بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی پسند آئی اور نگاہ پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت ڈال دی اس صحابی کے دل میں, اور نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ شادی کر لی. اور خود پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن کے تفسیر کے اندر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں. اور وہی پیر کرم شاہ اپنے ہی مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے وہی کشف المحجوب چھاپ رہے ہیں اور اس کا مقدمہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے. دیکھا کیسی دوغلی پالیسی. اور بابا جی بھی ہمارے خادم رضوی صاحب لڑایا کرتے تھے کشف المحجوب, اور وہی کشف المحجوب میں نے لگائی ہوتی ہے والے میں جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے جس میں گنبد بنا ہوا ہے, جدہ کوئی پیر نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے. ان کی زندگی میں بھی ان تک میرے کلپ پہنچے تھے جو میں نے سب سے پہلا کلپ ریکارڈ کرایا تھا
جو ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. اس کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آیا تھا ان کی زندگی کے اندر. جواب نہیں دیا. بس وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوں وہ کہندا ہے کہ لبیک نہ کہو لبیکا یا رسول اللہ. وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا. وہ بھی کوئی تھا ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. تو میں نے تو ٹھیک کہا تھا. وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں عربی گردانے پڑھاتا ہوں. یہ میں نے کہا پھر آپ اس کو صحیح کریں. یہ لبیک کا یا رسول اللہ ہے. لبیک کو وقف کر کے پھر یا رسول اللہ لادا وہ پھر 2 الگ طریقے سے ہوگا. جو آپ نعرہ لگواتے ہیں نا تو لبیک کا یا رسول اللہ نعرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتہ جواب میں انہوں نے کیا کہا ساڈی مرضی اسی جو مرضی کبھی ہے. یہ پتہ سی کہ منڈا ہے نیٹ تے سب کچھ پتہ سی لیکن جرت نہیں ہوئی بابے کی کہ پوری زندگی کو ریبٹل کر سکے. اسے پتا تھا اور نجی محفلوں میں وہ کہتے بھی تھے کہ منڈا گلا صحیح کرتا ہے. ہاں پتا تھا انہیں لیکن ظاہر اپنے فرقے کے ہاتھوں مجبور تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک اس دن چلائے گی کہ جب یہ چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے خلاف بھی دھرنے دے اور جہاں سے لاہور سے یہ نکلتے ہیں نا وہاں سے ہی کتابیں چھپ رہی ہیں. وہاں نہیں دھرنا دیں گے کیونکہ ان کے اپنا فرقہ ہرٹ ہوگا. تو پھر ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ایک ختم نبوت کے ایک جز کے اوپر بات کر رہی ہے اور اصل مسئلہ تو وہ غدار ہیں جو اپنے آپ کو رحمت اللہ علیہ بھی کروا رہے ہیں اور مزارات بھی اپنے بنوائے ہوئے ہیں. ان کے ماننے والوں نے ان کے بنا دیے اور اپنے ناموں کے کلمے ڈائریکٹ انہوں نے پڑھوائے ہوئے ہیں. یہ ان کا حال ہے. تو میرے بھائی میں تو پھر بولوں گا جب تم میرے نبی کے بارے میں یہ بات کرو گے کہ وہ صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ تو میں پھر تمہیں آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا کہ تمہارے یہ بزرگ کہلانے کیا مسلمان کہلانے کے بھی حقدار ہیں اگر انہوں نے یہ لکھا ہے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی اور اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے. اتنے آپ کے رسپانس واضح ہوا کرتے تھے کہ آپ اپنے رسپانس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے. کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا اور اس کے بارے میں تم لوگ یہ لکھو کہ وہ بایزید بستامی کا سکر تم لوگ ثابت کرو. یزید ابے دا سکر. ہاں اس سے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ابا یزید کیا آ گیا. ہاں یہ ابا یزید ابا. اور اس سے بڑا جھوٹ بولا ہے کہ یہ امام جعفر کا مرید ہے بایزید بستامی. حالانکہ امام جعفر کے مرنے کے بھی کم از کم 50 سال کے بعد یہ پیدا ہوا ہے. قبر پہ جا کے مرید ہو گیا. چلو جی ہو گیا. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید یا کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس زمانے میں تم لوگوں نے ابو یزید کو نیت رکھ دی. کیوں رکھی؟ کوئی اور نام نہیں تو لبیا. 261 ہجری میں فوت ہوا ہے یہ بایزید بستامی اور 261 ہجری میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں. ایک ہی سن میں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری اور اس کی کنیت ہے ابو یزید. جی یزید نہ آتے صحابہ دے بھی نہ جناب انج نہیں ہمیں بھی پتا ہے. ہاں وہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی. ہون رکھو نا یزید اپنے پتریاں دے پھر مننا گے. ہاں عرض کر دیے. ہاں اپنی اولاد کے نام یزید رکھو پھر مانیں گے تاکہ جب تمہارے بچے اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا. ہاں اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں مولویو بایزید بستامی نو بچانا جے تے اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں اے زخمہ تھوڑا چھلدا رہنا ہے کیونکہ یہ وہی ظالم شخص ہے. اور دیکھیں ابھی مفتی حنیف قریشی نے تو دفاع کر دیا اس کا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب
میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اس کی طبیعت تو میں نے صاف کی ہے نا، پھر دفاع کر دیا ہے اس نے. یہ وہی ظالم شخص ہے جس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے لکھا، اس کے ماننے والے نے اس کے بارے میں، اور طویل کی اس نے فرید الدین عطار نے بھی، کہ نہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. توبہ توبہ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. یار یہ منہ سے اللہ بولنے والا عقیدہ تو پیغمبر کے بارے میں بھی ہمارا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور نہیں جی وہ درخت میں سے بھی تو آواز آئی تھی. او اللہ کے بندے، درخت میں سے آواز آنا یا کوہ طور کے اوپر تجلی اللہ کا ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا معاملہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیغمبر کے منہ سے بولا ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے تمہارے بزرگ ہیں. کون سی مثال کہاں فٹ کرتے ہو؟ اللہ تو پیغمبروں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ وہی نازل ہوتی تھی، ان کے منہ سے اللہ نہیں بولتا تھا. حلول کا عقیدہ رکھتے ہو. تو میں نے پوری طبیعت صاف کی ہے. وہ آپ دیکھیں ریپلائی ٹو مفتی حنیف قریشی، جو بڑا چیمپئن بنے ہوئے تھے نا کہ جناب ہم جی مناظرہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. مناظرہ کیا، میں نے تمہارے سارے دلائل جو تم نے مناظروں میں دینے ہیں میں نے ان کے جواب بھی ریکارڈ کروا دیے. جاؤ دیکھو کتنی تمہاری پبلک چینج ہو گئی ہے. کہتا ہے میں طویل کروں گا، وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. نعوذ باللہ. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. مجھے بتائیں، اللہ کا تو جھنڈا آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو کس کو اللہ کا جھنڈا سمجھ رہا ہے؟ شیطان کے ایجنٹ. ہاں تیرے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں حاضر ہو اس جھنڈے کے پاس. یہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ تو غدار ہے. تمہارے بابے وہی غدار ہیں جن کے لیے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد نہیں ہوگا، وہ جھنڈے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. پھر دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑی ہے. جو کہتا ہے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اچھا اس تکلیف کا اندازہ ان کو کیسے ہو جو میرے سینے کے اندر ہے کہ انہوں نے کیا غداریاں کی ہوئی ہیں. تو ہم نے ان کی پبلک کو سمجھا دی ہے بات. اور دیکھو تمہارا بازید تو یہ بکواس ارشاد فرما کے گیا، اگر اس نے کہے، اور نہیں کہ تو وہ اللہ کے حضور ہم اس کا نہ دفاع کرتے ہیں نہ وہ، لیکن چونکہ تم مانتے ہو. ابو یزید اور یہاں ہمارا ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں دستک دوں گا اور دروغے جنت پوچھیں گے رضوان کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تو بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا. ہاں اتنے بڑے بڑے دعوے. اور پھر اس میں ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، بابوں میں ان کو ہوئی ہے. ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں، ان کے بابے کو کہانی. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے ظاہری آنکھوں سے. اور پھر ایک کہانی لکھی کہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں، یعنی اولیاء کے سردار. تو پھر عبد القادر جیلانی تک گئے. ہاں فارغ، کیونکہ عبد القادر جیلانی تو بعد میں آئے ہیں. بایزید اور عبد القادر جیلانی میں بھی 200-250 سال کا فرق ہے. ہوں فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے، بایزید بستامی یا جنید بغدادی دے حکم دے مطابق اور انہوں دے ارشاد دے مطابق بایزید بستامی نے. تو کہانیاں تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا اللہ کے فضل سے. یہ میں نے 3 حوالے آپ کو بڑے بڑے دیے ہیں، ایک چشتی رسول اللہ والا اور دوسرا صحب اور سکر والا، اور تیسرا یہ لوائی اعظم من لوائی محمد. نعوذ باللہ. اچھا ویسے تو یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، کشف المجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا تو میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے. اس کی ان کے پاس تعویل ہوتی تھی کہ جی وہ اللہ کی محبت میں نا جب کوئی غرق ہو جاتا ہے نا تو
भौंकना शुरू कर देता है, ज़ाहिर है फिर भौंक ही रहा है ना। अल्लाह की मोहब्बत में तो गर्क होके डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और कहते थे अगर ये नबी के बारे में भौंकते ना तो हम इन पे फतवा लगाते। तो सरकार मैं जो कुछ बता रहा हूं ये नबी इस्लाम के बारे में, बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, ये खुद कहते थे हमें। इसलिए मैंने कहा ना जनाब हम बरेलवियों की दाई रहे हैं। हाँ वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ इन्होंने सोचा नहीं था कि बरेलवियों में से एक बंदा उठ के प्यो बन जाएगा साडा। ये प्यो वाला ना समझियो, यानी इल्मी उस्ताद दे तौर पे एंटी वैनम रुहानी कह लो या उन्होंने शैतानी, तो चलो असी रुहानी। इनको ये अंदाजा नहीं था। ये 3 वाले और चौथा वाला कशुल मजूब में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अली बिन उस्मान अजवेरी इमाम हनीफा की शान को बुलंद करने के लिए एक जाली ख्वाब उनकी तरफ मंसूब करते हैं। और तज़किरतुल औलिया में भी है कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे हैं और हड्डियां समेट रहे हैं और एक को दूसरे से चुन चुन के अलग कर रहे हैं। ये अल्फाज हैं और तर्जमा कीता है इस्तख्वान मुबारक, इड्डी शुस्ता उर्दू, इस्तख्वान मुबारक। एक जगह सही भी तर्जमा कीता है हड्डियां, वो इस्तख्वान कहते हैं ना ढांचे को। और घबरा के उठे और इब्ने सिरीन से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आप नबी इस्लाम की सुन्नतों को जमा करेंगे। और सरकार पिछले 1200 साल तो असी लभदे पे कि वो सुन्नतां कितने जमा की उन्होंने, वो किताब जरा विखाओ कितने है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने जो जमा किया वो तो पढ़ा हुआ है, इमाम हनीफा की किताब कितने है। ये है ही कूड़ सी, झूठ था। और दूसरा मुझे बताएं क्या अल्लाह ताला अपने नबी के बारे में ऐसा गुस्ताखाना ख्वाब किसी को दिखाएगा? और एक ख्वाब कोई घड़ना था ना मुझसे सीख लेते, तुमसे बड़ा बरेलवी रहा हूं। तुम कहते कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम के बर्तन जमा कर रहे थे, आपका आसा मुबारक, आपका कुर्ता मुबारक, और इसकी तावील ये थी, ताबीर ये थी कि नबी इस्लाम की सुन्नतों को जमा करेंगे। अल्लाह के बंदो डर जाओ। कुरान में सूरह सबा में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है कई महीनों तक उनका जिस्म अतर एक लाठी के सहारे यूं रहा है। और दीमक ज़ाहिर महीनों में चाटती है, दिनों में नहीं। जब वो लाठी को चाट गई तो फिर उनका जिस्म नीचे आया। यानी नबियों के जिस्म वफात के बाद सलामत रहते हैं। ये कुरान में इस अकीदे की असल मौजूद है। ये मैं मुनकरीन हदीस के लिए बात कर रहा हूं। और अंबिया के वफादारों का इतना मुकाम है कि सही बुखारी में है कि हजरत उमर का पांव 70 साल के बाद हुजरा आयशा की जब दीवार गिरी तो वो बाहर निकल आया बिल्कुल सलामत। फिर अंदर करके तो वो कब्र को रिपेयर किया गया। और अबू दाऊद की वो हदीस जिसके ऊपर उम्मत का इत्तफाक है, सवाए इमाम बुखारी ने उसमें इख्तलाफ किया है, लेकिन इमाम बुखारी खुद बुखारी में हजरत उमर के बारे में ये लेके आए हैं। अकीदे को वो सही मानते हैं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, सुन नबी दाऊद में हदीस है। अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है नबियों के हक में कि उनके जिस्मों को मट्टी खाए। और जो इस रवायत के ऊपर कलाम करते हैं वो उस रवायत को सही समझते हैं। जिस तरह हमारे उस्ताद शेख ज़ुबैर ज़ई साहब, उन्होंने भी फदलुस्सलाती अलन नबी में वो लिखा है, जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हजरत उमर ने जो खत लिखा था, जब तुस्तर नामी जगह में हजरत दानियाल का ताबूत निकल आया तो हजरत उमर ने खत लिखा कि ये अल्लाह के पैगंबरों में से एक पैगंबर का ताबूत है और नबियों के जिस्मों को ना मट्टी खाती है, ना दरिंदे खाते हैं, ना आग जलाती है। ये वो हदीस है जिसे इमाम बुखारी भी सही मानते हैं और शेख ज़ुबैर ज़ई साहब भी सही मानते हैं। ये अकीदा अपनी असल में था। और तुम्हारे बुजुर्ग अपने बारे में तो बहुत कुछ क्लेम करके गए और नबी के बारे में ये, और जी ख्वाब पे कोई इख्तियार नहीं, तो शैतानी ख्वाब को ना फजीलत क्यों बना के पेश कर रहे हो? शैतानी ख्वाब को रहमानी ख्वाब तो ना बताओ। हमें इख्तलाफ ये है। और जिस तरह वो कहते हैं जी वो शरीफ थानवी के मुरीद ने तो बेख्तियारी में पढ़ा था ख्वाब में, पहली बात है झूठ बोल रहे हो, उसमें अल्फाज हैं मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। झूठे हो? नहीं, वो बेदारी में भी पढ़ रहा था, मानते हैं इंजीनियर साहब, पर पुराने बुजुर्गों से गलती होगी, वाकई बेदारी में भी लिखा हुआ है उसमें, अल-इमदाद रिसाले में। वो बेख्तियार था ना। तो सरकार हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं जिसको लिख के भेजा। उसका तो काम था कि वो कहता कि भाई तेरे ऊपर शैतान चढ़ गया, तौबा कर। उसने आगे से लिखा कि बड़ी तसल्ली थी इस वाक़े में, ख्वाब में नहीं वाक़े में, क्योंकि ख्वाब प्लस बेदारी है कि तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है। यानी शरीफ थानवी ने कहा ये मेरी फजीलत में ख्वाब देखा है कि तू ख्वाब में मेरा कलमा पढ़ रहा है और बेदारी में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और देखें वो तो इतने सख्त पढ़ते हुए तकलीफ होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना अशरफ अली, हाँ ये लिखा हुआ है। और बरेलवियों ने नेज़े की नोक पे लिया हुआ था देवबंदियों को
पर क्या पता था कि चिश्ती रसूलुल्लाह भी निकल आएगा, हाय शिबली रसूलुल्लाह भी निकल आएगा। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं क्या कुछ ये पढ़ाते रहे। ये चौथा वाला हक 4 यार की निस्बत से, और 5वां ये अशरी थानवी रसूलुल्लाह वाला भी इन्हीं के खाते में है, क्योंकि ये दिफा कर रहे हैं ना। तो ये 5 वाले 5 तन पाक की निस्बत से भी और हक 4 यार की निस्बत से भी, ये मैंने फिर बरेलवी अवाम के अदालत में मुकदमा रख दिया। अब इसके जवाब में जो जो इन्होंने झूठी तावीलात करनी है ना, और जो जो इन्होंने अटकेलियां लेनी है, वो मैंने साथ साथ आपको क्लियर कर दी हैं। आखिरी इनके पास अरबा है, वो जी बुखारी में हदीस है, 3 लोगों से अल्लाह ने कलम उठा लिया है। सुन्नत इब्न माजा में पूरी सनत है। पागल शख्स से, मजनून से यानी कि कलंदर से, दूसरा सोया हुआ शख्स, और तीसरा नाबालिग। तो सरकार इन बुजुर्गों को फिर पागल डिक्लेयर करो ना। नहीं है पागल थे अल्लाह की मोहब्बत में। वाह जी, अल्लाह की मोहब्बत में कोई साहबी तो पागल नहीं हुआ, तो सारे पागल हो गए। और फिर ओ खादम रिजवी साहब अली गल इनू हल्का ना जानो, जड़ा भौंकदा जे नबी ते भौंकदा जे। ये बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, ये नबी पे भौंके में। यहां पे ये तावील भी नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने गुस्ताखी बकी है, लिहाजा ये फिट नहीं होगी। वो जी एक हदीस है ना मुस्लिम शरीफ में भी, कि एक शख्स की मिसाल अल्लाह के नबी ने बयान की। जब वो एक रेगिस्तान के सफर में था, उसकी सवारी गुम गई, मौत का इंतजार करना शुरू हो गया। अचानक सवारी सामने आ गई, खुशी में उसकी जुबान से निकला कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। वो कहते हैं देखें एक कलमाते कुफर बोले हैं, नबी इस्लाम ने उसे काफिर नहीं कहा। भाई नबी इस्लाम ने साथ ही फरमाया मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ाई। ये नहीं कि पढ़ बेटा मेरे नाम का कलमा, देखेंगे अपने बाबों को बचाने के लिए, और वो उसने एक दफा ही हुआ उससे, और जुबान लड़खड़ाई। उसके ऊपर तो कोई गिरफ्त नहीं है, तुम्हारे बाबे तो कहलवाते रहे, और आज तक लोग इसको डिफेंड करते हैं। आपको पता है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ पीर मेर अली शाह साहब ने किताबें लिखी हैं, और उसने इनके खिलाफ लिखी हैं किताबें। तो उसमें पीर मेर अली शाह साहब पे जब उसने इतराज किया ना चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का, तो पीर मेर अली शाह साहब ने तहकीकुल हक फी कलमतिल हक, उस किताब के अंदर उन्होंने कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े से कोई दलील नहीं पकड़ सकता। वो बुजुर्ग एक खास हालत में थे, उनका मामला बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल ठीक था। तू अगर अपने नाम का कलमा पढ़ाएगा ना तो हम तुझे गलत कहेंगे। अंदाजा करें, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ये कहते हैं हमने खामोश करवा दिया था। खामोश क्या करवाया, अपने कपड़े उतार दिए उसके सामने कि चिश्ती रसूलुल्लाह अगर हमारा बाबा पढ़वाए तो सही और तू पढ़े तो गलत। ये अंदाजा करें, ये मुनाजरे करते थे। ये इस किस्म के लेम एक्सक्यूजेज इनके पास। वो कहते हैं जी मुस्लिम में भी एक हदीस है ना जी, वो नबी इस्लाम एक दफा एक जगह बैठे हुए थे, सामने से औरतों का एक काफिला गुजरा, तो नबी इस्लाम की नजर अचानक पड़ी तो आपने हटा ली और अपनी बीवी से जाके सोबत की, और बाद में फरमाया कि अगर किसी की अचानक नजर पड़ जाए तो वो अपनी बीवी के पास जाए, उसके पास भी वही चीज है। तो कश्फ माजूम में भी जो वाकया लिखा है शुक्र वाला, वो इसमें फिट इन बैठता है, नाऊज़ बिल्लाह। उसमें तो लिखा हुआ है कि वो सहाबी की बीवी नाऊज़ बिल्लाह नबी इस्लाम को पसंद आई और वो उसको तलाक दे दी और उस पर हराम हो गई। यहां ये लिखा है मुस्लिम शरीफ में कि वो औरत घर गई और वो हराम हो गई अपने खामन पे, और बाद में रसूलुल्लाह से शादी कर ली अपने बाबों को बचाने के पीछे। ये मुस्लिम शरीफ का भी मजाक उड़ाते हैं। मुस्लिम शरीफ में तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसमें तो लिखी हुई एक और हदीस भी कि नबी इस्लाम फरमाया अचानक जब किसी की निगाह उठे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हटा लो, और नबी इस्लाम ने भी यहां पे हटाई, और उसके बाद कोई आगे वाकया नहीं है। ये अपने बाबों को बचाने की खातिर ये सब कुछ करते हैं। आखिर में मैं बरेलवी अवाम से कहूंगा कि तुम्हारे चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी वाले बुजुर्गों और उलमा ने मेरे ऊपर कादियानियत का इल्जाम लगाया, तो ना सिर्फ मैंने गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को नंगा किया है इल्मी दलाइल में, उसके इल्मी जवाबात के ऊपर सिर्फ मेरी वीडियोस हैं दर्जनों में। ये सिर्फ यही बताते रहे कि वो टॉयलेट में मर गया, वो फलां जगह मर गया, इनके पास और कुछ नहीं है, इल्म तो है ही को नहीं। और तुम मुझे बार बार उसके साथ जोड़ते हो, तो मैं फिर तुम्हें उसी तरीके से जवाब देता हूं कि जब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल सामने आया था ना, तो तुमने अपने बड़ों को पेश किया था ना। पीर मेर अली शाह साहब सबसे बड़े थे उस वक्त इस एरिया में, सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस के सबसे बड़े थे, कुछ छोटू लांच नहीं किया था।
اور بقول تمہارے کہ میرا فتنہ اس سے بھی بڑا ہے، بقول تمہارے، تو بڑوں کو ہوا لگاؤ. کل 14 اگست آ رہی ہے، صدر پاکستان کو بھی ہوا لگے گی. ہاں تسی بھی اپنے وڈے بار کڈو، ہوا لواؤ انہوں نے. اور یہ میں تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا، انجینئر سامنے کے تواڈے گھر وڑ کے بہ گئے انجینئر سامنے دی گل کر رہے ہو، اور تواڈے بچیاں دے موبائل ہی انجینئر ہو تکو. ہاں سامنے کے میں تے بغیر اجازت تے داخل ہو چکے ہیں یوٹیوب دے ذریعے، سامنے بٹھا دیو. چلو میں من لی گل، وڈا لانچ کرو، لیاؤ اس زمانے دا پیر میر علی شاہ، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی، ساجد میر، تینوں وڈے کڈو باہر اپنے. کب کام آنا ہے انہوں نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 80 بندے صرف ساتھ رہ گئے، ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا، سورہ توبہ میں نقل ہوا. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام فرنٹ پہ جا رہے ہیں اپنے خچر کے ساتھ. اور آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث، انہوں نے آپ کی مہار تھامی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام رجز پڑھ رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو نکالو، میں ہوں مفتی منیب الرحمان، ہاں بریلویوں کا امام. نکل انجینئر مجھ سے بات کر. میں کہتا ہوں ادھر آ کے بیٹھے. میں ہوں مفتی تقی عثمانی، پلانٹ ارتھ پہ علماء دیوبند کا ہیڈ. یہ بڑے کب کام آنے ہیں؟ ڈائریکٹ فائنل میچ ہی کھیلیں گے بھائی. ان بڑوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا. یہ میری کرامت رہے گی انشاءاللہ تعالی، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ وہ واحد میری کرامت ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ میری کرامت جھوٹی نکلے اور یہ سامنے آ جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. اور پھر میں ان سے چشتی رسول اللہ، اشرلی رسول اللہ، ختم نبوت، گستاخانہ عبارتیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. میں نے ان سے نکاح طلاق کے مسائل تو ڈسکس نہیں کرنے، ستنجے کے ڈھیلے تو ڈسکس نہیں کرنے، عقیدے ڈسکس کرنے ہیں. ہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، انہیں پتہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ میں نے آفر ان کی طرف سے بار بار بٹھاؤ بٹھاؤ. اور تسی تے اللہ دے بندو صرف فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کو 5 لاکھ علماء بیعت ہے، تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں تمہارے مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ایک کے ساتھ بیٹھوں گا، وہ اینو تے پتہ ہی نہیں سی نا، وہ تاں ہار گیا دوسرے نال بیٹھ، او میں ڈائریکٹ تیرے وڈے نال بہنا وا. بٹھاؤ، آؤ ادھر اتوار والے دن بیٹھو، میں نیچے بیٹھ کے گفتگو ہوگی، ریکارڈنگ ہوگی، اپنا کیمرہ مین لے آؤ. اور یہ مجھے خواہش نہیں ہے، تمہاری خواہش کیوں؟ مجھے کیا خواہش ہے بھائی؟ جن لوگوں کی ویورشپ میری تصویر لگانے کی وجہ سے، انہیں میں نے ساتھ بٹھا کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ ہاں. اور پھر سرکار میں بھی ایک دفعہ جا کے تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھاؤں، ہاں، اور انہیں بتاؤں کہ المحند میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک ڈکلیئر کیا ہوا ہے، خود ان کے بابے وہ سارے کام ڈال کے گئے ہیں، تو میں بتاؤں ایک ایک چیز کھول کے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا، میری کوئی خواہش نہیں تھی بولنے کی. ابھی بھی میں نے اس تفصیلات میں تو نہیں گیا، میں نے تو پھر مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں چندوں کی خوراک پہ نہیں پلا ہوا. اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے ہر دفعہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اور یہ کوئی اس کی کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، یہ صرف آپ کے پیچھے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا وہ بابے پال رہے ہیں، اور بابے کے پال رہے ہیں، اور چندے دیں ہو تسی، اور کچھ بابے اپنے ہوتے لاندے ہیں، کچھ تواڈے ہوتے لاندے ہیں، بابے پال رہے ہیں. اج مزاراں دے ہوتے تسی چندے ختم کرو نا، کتے تانوں پھردے نظر آن گے، صفائی کرنے والا بھی نہیں کوئی لبے گا. اللہ کے فضل سے یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہد ہے. تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ابھی ایک موقع ہے، لوگ انتظار میں ہوں گے، تو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دوں 4th ٹائم جو انہوں نے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں پہنچ جائے کہ ہمارا ان سے اصل اختلاف کیا ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی، اب یہ جو اس پردے سے پیچھے پیچھے لوگ ہیں نا، یہ باہر جائیں، اور باہر والوں کو یہ پردے سے پیچھے پیچھے سارے اٹھ جائیں، سوائے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے. یہ آلموسٹ 100 کے قریب پرچی ہیں، تو یہ تو 2 گھنٹے چاہیے اس کے لیے. ان میں کوئی پرچی ایسی نہیں ہوگی جس کے اوپر میں نے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ نہ کروائی ہو. آپ کو پتا ہے کہ میں آلموسٹ پچھلے 14 سال سے ریکارڈنگز کروا رہا ہوں. ہزاروں نہیں لاکھوں سوالات ایڈریس ہو چکے ہیں ابھی تک. لائیو سیشنز کو بھی اگر آپ ملائیں، ہر چیز 4-4 5-5 گھنٹے کی ویڈیوز.
उन्हीं वीडियोस की वजह से तो आप यहां आए हुए हैं, यानी आप वीडियोस देख के यहां आए ना। यहां पे भी जितने भी सवाल आपने लिख के भेजे हैं ना, आप इनको जाके यूट्यूब पे रोमन में टाइप करें और साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखें। एक वीडियो नहीं, दर्जनों सैकड़ों वीडियोस उस टॉपिक के ऊपर खुल जाएंगी। लिहाजा इन पर्चियों का तो कोई एंड नहीं है। अब आपके सामने है कि आज चूंकि एक क्रिटिकल इशू था अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑलमोस्ट मैं 2 घंटे अपने ले चुका हूं और हमारा सेशन 2 घंटे का ही होता है। तो अब पर्चियों के लिए टाइम नहीं बचा। वैसे भी ये पर्चियां बरकत के लिए हैं, इनमें कोई ऐसी पर्ची नहीं होगी जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड ना करवाई हो। तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, इंशाल्लाह आपको हर चीज मिलेगी, क्योंकि अब पब्लिक इतनी ज्यादा है, अगर मैं इसको शुरू करूं तो फिर आप लोगों ने वापस भी जाना है। लिहाजा मैं सिर्फ इस हवाले से कंक्लूडिंग गुफ्तगू कर देता हूं। एंड पे चंद एक मैं गुजारिशात कर देता हूं, बाकी पर्चियां तो आप इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे सर्च करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला हमारा जब ये सेशन मुकम्मल होगा और 5-10 मिनट के बाद, तो इंशाल्लाह तस्वीर की बिदत हसना का वक्फा भी होगा। जिन लोगों ने तस्वीर खिंचवानी है मेरे साथ, तो एंटर होने से पहले अपने मोबाइल को आपने तस्वीर वाले मोड में रख लेना है, ब्यूटी मोड नहीं लगाना मेहरबानी करके, और टाइमर भी अगर लगा है तो उसे उतार दीजिएगा। ग्रुप की शक्ल में आप लोगों ने अंदर एंटर नहीं होना, 1 by 1 होना है। और जो इकट्ठे आए हुए हैं वो कोई एक अपना मोबाइल दे दे, जब इकट्ठे एक एक करके एंटर होंगे तो उनमें से जो आखिरी निकलेगा उसको हम मोबाइल वो वापस कर देंगे। और यहां पे जितने लोग आते हैं उनकी एक से ज्यादा तस्वीरें आपके मोबाइल में हम बना के देते हैं। ज़ाहिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि बाज़ औक़ात किसी तस्वीर में आंखें बंद भी रह सकती हैं, तो वो एक से ज्यादा तस्वीरें बनाते हैं, 4-5 बनाते हैं। आपको तसल्ली करवा के वो तस्वीर भेजेंगे, इंशाल्लाह किसी की तस्वीर का प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगा। और ये फोटो सेशन वाला मामला भी, मतलब ये आप समझ लें मेरी खास एक रिक्वेस्ट के ऊपर ही हमारे दायरे अरकम के लोगों ने माना हुआ है। अदरवाइज सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कोई भी ये ख्वाहिश नहीं रखता कि हम इस मामले को आगे इस एतबार से लेकर चलें। तस्वीर वाला सेशन इसीलिए चल रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप में से हर बंदा ये तस्वीर जब कोई लेके अपने फेसबुक पे लगाए तो एक बार हालचाल मच जाए कि ये भी गुमराह हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये एक दावत का जरिया है। तो हालांकि इस पे हमारी काफी एफर्ट पुट होती है, इतना टाइम मुझे लगाना पड़ता है, लेकिन ये दावत का जरिया है। तो इसलिए इस सेशन को बाकी रखा हुआ है। तो इसलिए जिस डेकोरम से आपको हम अंदर एंटर करेंगे, आपने एंटर होना है, वो तरतीब से आपको अंदर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे ये डमी म्यूजियम से डॉक्टर इसरार साहब आए हुए हैं। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे साथ होके इंशाल्लाह। इधर कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि हम तो अरसे दराज से लाखों लोग यहाँ से तस्वीर बनवा के जा चुके हैं। हम एक पूरे मैनेजेबल फॉर्म में ये मामला करते हैं। जब आप तस्वीर बना के निकलेंगे बाहर, तो पीछे जो एक स्टॉल आपको नजर आ रहा है, वहां से आप जब बाहर निकलेंगे तो स्टॉल से जो भी आप में से पहली दफा आया ना, उसे रिसर्च पेपर्स का सेट फ्री मिलेगा, प्लास्टिक पैकिंग के अंदर, जिसमें करबला वाला रिसर्च पेपर भी है, 8 मजीद है, टोटल 9, और 3 अज़कार कार्ड, 12 का पैकेज बिल्कुल फ्री पैकिंग में मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो पहली दफा आया है, जो दूसरी दफा आया है तो हम उसे फ्री दे चुके हैं। वैसे भी ये लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में जाते हैं, और ये जो दूसरे शहरों में भी डाक के थ्रू जाते हैं, जो 500 रुपया हम लेते हैं आजकल, वो पहले 300 था, कई साल तक 300 रहा। वो 500 हमें कोरियर चार्जेस चूंकि बड़े हैं तो उसकी वजह से करना पड़ा है, और हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजते, TCS के थ्रू भेजते हैं। तो आप जरा पूछ लें आधे किलो का रेट क्या है, आधे किलो तक एक ही रेट लगता है। तो 500 रुपया कोरियर चार्जेस होते हैं। वो रिसर्च पेपर्स आपको घर में भी फ्री मिलते हैं। वो रिसर्च पेपर्स का एक सेट आप ले लीजिएगा। और जब आप सीढ़ियां उतरेंगे तो दूध पत्ती का एक कप आपको बकायदा डिस्पोजेबल फॉर्म में, और प्लस समोसा एक इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का वो आपको मिलेगा। और ये आपका एक छोटा सा समझ लें लंच हो जाएगा। सुबह के वक्त जो 9, 9:30 से पहले पहले आ जाते हैं, हम उन्हें नाश्ता भी देते हैं। 8 बजे एकेडमी खुल जाती है और 8 से 10 हमारा एंट्रेंस का टाइम होता है। नाश्ता 9, 9:30 तक जो लोग आ जाए उन्हें नाश्ता भी हम फ्री देते हैं। घर का बना हुआ होता है वो, चने भी और नान भी बेहतरीन। तो
واپسی پہ اترتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ دودھ پتی اور وہ سموسہ ملے گا، اور جب آپ سیڑھیاں اتریں گے تو سامنے آپ کو بڑی سی گرین کلر کی ایک ڈسٹ بن والا ڈرم نظر آئے گا، اس کے اندر آپ نے یہ کپ ڈالنے ہیں، مہربانی کر کے روڈ پہ نہیں پھینکنے. ہاں یہ تھوڑی سیوک سینس بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور کوئی ادھر اس طرح روڈ کے اوپر نہ بکھیرے گاربیج کو. نماز کا یہاں پہ انتظام نہیں ہوتا کیونکہ اتنے لوگ تو اس سے چوتھا حصہ بھی، اب یہ تقریباً 600-700 لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نماز کا کیسے بندوبست کریں، تو پاسبل نہیں ہے. نماز بہرحال یہاں آپ سیڑھی جب اتریں گے تو واکنگ ڈسٹنس پہ لیفٹ سائڈ پہ وابڈا آئی ایس کو والوں کی ایک ہاؤسنگ کالونی ہے، 5 منٹ کی پیدل واک کے اوپر، وہاں آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. واش روم بھی بنے ہوئے ہیں، مسجد بھی ہے، اور جو مسافر ہیں وہ راستے میں کسی پیٹرول پمپ کے اوپر بے شک رک کے زور اثر کو جمع کر لیں. یہاں پہ صرف انتظامیہ کے لوگوں کے لیے انتظام ہوتا ہے نماز کا، جو چند ایک لوگ ہیں. باقی یہ پھر ابھی تھوڑی دیر بعد اکیڈمی بند ہو جائے گی. یہ اکیڈمی صرف ہفتے میں ایک ہی دن اسی ملاقات کے سیشن کے لیے کھلتی ہے، یا اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے اتوار والے دن ہی. اب یہ اگلی اتوار کو ہی کھلے گی، پورا ہفتہ یہ بند رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی خانقاہ نہیں ہے، اور جگہ بھی یہ کرائے کے اوپر ہے. ہم بھی نماز مسجد میں ہی پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھیں. تو جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے تو جاتے ہوئے ریسرچ پیپرز آپ نے لینے ہیں، اور یہ باہر دروازے پہ بھی اور نیچے سیکورٹی ایریا کے اوپر بھی آپ ایک دیکھ لیں، پینافلیکس کا رکھا ہوا ہے، دیوار کے اوپر چسپاں کیا ہے، جس کے اوپر لائیو سٹوری سیشن سنانے کا طریقہ لکھا ہے، شاید اور بلال کے چینل کے اوپر. آپ سب لوگ کوشش کریں کہ لائیو سٹوری سیشن وہاں کے شیئر کریں. اگر کسی کو شکل دکھانے میں مسئلہ ہے تو ماسک پہن کے، لیکن روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے وہ سیشن ہوتا ہے، سوائے ہفتے اور اتوار کے. اس کو آپ جوائن کریں اپنی لائف سٹوری، اور کوئی سوال کرنا ہے یا اوورسیز ہیں تو وہ بھی سوال آ کے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم نے ایک فیسلٹی رکھی ہوئی ہے، ہزاروں کوسچنز ایڈریس ہو چکے ہیں، سینکڑوں اس کی بلا ناغہ سیشنز ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ ایک آپ کے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی لائف سٹوری سنا کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے کا، تو وہ آپ ضرور کریں. اگر آپ میں کوئی امام مسجد ہے یا کسی مسجد کا خطیب ہے تو اسے اکیڈمی کی جانب سے مشکات المصابیح فری دی جاتی ہے. یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. 3 جلدوں کے اوپر یہ مشکات ہے. یہ ایک جلد اس وقت میرے ہاتھ میں آلموسٹ 700 صفحوں کی ہے. اس ایک جلد کی فوٹو کاپی بھی 3000 میں نہیں ہوتی. ہم تینوں جلدیں 3000 کی دیتے ہیں اپنی جیب سے پیسے ڈال کے، تاکہ آپ لوگ مشکات ضرور خریدیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ ہے، تو حدیث کی کوئی ایک ایسی کتاب بتائیں کہ ہم وہ لے لیں تو سارے بیسک مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، عقیدہ، ایمانیات کے اوپر یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوں، وہ اس کے اندر ہے. یہ 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے مدارس کے آخری سال میں یہ پڑھائی جاتی ہے مشکات. بس وہ دورہ مشکات ہی ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اس کے بعد کم از کم اپنے فرقے پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ قرآن و سنت پہ آ جائے گا. اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف مشکات. جسے حدیث کا کوئی تعارف چاہیے تو وہ میری ویڈیو دیکھے، انٹروڈکشن آف مشکات، انٹروڈکشن آف حدیث، صحیح مسلم کا مقدمہ، یہ وہ لیکچرز ہیں میرے. تو میری تو خواہش ہے کہ سب لوگ جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں، 3000 پہ آج کل کوئی چیز نہیں ہے. بچے اسکول کا خرچہ اتنا لے لیتے ہیں مہینے کا، زندگی میں ایک دفعہ خرچ کرنا ہے، یہاں سے ضرور لیں، کیونکہ مارکیٹ سے تو آپ کو یہ 10-11 ہزار روپے کی ملے گی. کوئی بہت بھی چھوڑ دے تو 7-8 ہزار سے کم نہیں دے گا. یہاں پہ بھی صرف آپ کو اپنے لیے یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے خریدنے کی اجازت ہے، بیچنے کے لیے آپ نہیں خرید سکتے، کیونکہ ہر مشکات میں ہماری جیب سے پیسے لگے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ خریدنے کے قابل ہو جائے. ہاں، جو امام مسجد یا خطیب ہے اسے ہم فری دیتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کا سورس آف انکم، یعنی یہ تو بڑے مولوی ہیں نا جو زیادہ کما رہے ہیں، عام بیچارے تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اکیڈمی کی جانب سے دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف بھی، اب بخاری شریف کی اتنی موٹی 3 جلدیں ہیں، مشکات سے بھی ڈبل، صرف 5000 روپے کی. ایک جلد کی فوٹو کاپی 5000 کی نہیں ہوتی، مارکیٹ میں 12-13 ہزار کی آپ کو مل رہی ہے، بلکہ دارالاسلام والے تو 28,000 کی اپنی بخاری دیتے ہیں. تو 28,000 کی کس نے خریدنی ہے؟ تو اس لیے اس سٹال کے اوپر ہمارے ملینز آف روپیز اپنی جیب سے لگتے ہیں تاکہ ہم خریدنے کے قابل کر دیں. مسلم شریف صرف 4000 روپے کی، مارکیٹ میں آپ کو 10,000 سے کم یہ مشکل سے ملے گی.
ہم اپنی طرف سے پیسے ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ختم نبوت کے اوپر ایک کتاب ہے, ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں جو قادیانیوں کے خلاف علمی مضامین لکھے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. وہ آپ کو نامینل پرائس, نو پروفٹ نو لاس پہ, آدھی قیمت کے اوپر بلکہ مل جائے گی. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب جو کہ پہلی دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ہمارے جہلم شہر سے, آدھی قیمت پہ آپ کو مل جائے گی. مارکیٹ میں تقریباً 2100 اس کی قیمت ہے, ہم 900 روپے کی دے رہے ہیں. سیرت الرسول ایک جلد میں, محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ کی لکھی ہوئی ایک جلد میں, وہ بھی آپ کو آدھی قیمت پہ مل جائے گی. اس کے علاوہ فضائل درود السلام پہ ایک کتاب ہے 800 سے 1200 سال پہلے لکھی گئی, وہ مختصر سی قیمت پہ 250 300 400 روپے اتنی رینج میں آپ کو یہ کتابیں. سٹال ضرور دیکھیں, خلافت و ملوکیت نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے, ایک ایک ریفرنس کے ساتھ اچھے پیج کے اوپر, وہ بھی بڑے سستے داموں آپ کو مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ یہاں سے مل جائے گی. اس سٹال سے ہماری کمائی کوئی نہیں ہوتی, بلکہ ہماری جیب سے لاکھوں روپیہ سٹال کے اوپر لگتا ہے, صرف اس لیے کہ یار آپ لوگ کتاب خریدیں. پھر بھی اگر کوئی نہیں خریدنا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پی ڈی ایف پڑھنا چاہتا ہے, ان تمام کتابوں کے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بالکل فری رکھے ہوئے ہیں. حدیث کی کتابوں کے اور باقی کتابوں کے, قرآن کے تراجم تفسیر سب فری رکھی ہوئی ہیں. حدیث کی وہ کتابیں کہ جن کے نام ہی بعض علماء نے بھی نہیں سنے ہوئے, ان کے بھی اردو جو تراجم ہوئے ہیں ان کے پی ڈی ایف بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. اور اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وہ کرے. البتہ ریسرچ پیپرز کا سیٹ آپ کو فری دیا جائے گا, وہ ہم دیتے ہیں الحمدللہ, لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر چکے ہیں. اور کتابیں آپ لوگ ضرور, کیونکہ کتاب سے پڑھنا ذرا آسان ہوتا ہے, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں سے جب آپ لوگ گھروں کو جائیں, اپنے گھروں میں درس قرآن شروع کریں, بھی بچوں میں بیٹھ کے کم از کم ایک رکوع ضرور پڑھیں, یا کوئی ٹیچر ایسا ارینج کریں جو گھر میں ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا دے, تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. خالی ان کو طوطے تو نہیں بنانا آپ نے. اور آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائیں, تو میری ایک ویڈیو کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, اس کے پہلے 50 منٹ میں نے ریکارڈ اس لیے کروائے تھے کہ ایک نشست میں یہ دیکھے جا سکتے ہیں. عصر سے مغرب بھی چائے پہ بلا لیں کسی کو, اس کا موبائل لے کے ایئر فلائٹ موڈ پہ لگائیں, اسے کہیں یہ بڑی سکرین کے اوپر 50 منٹ تم نے اٹینٹو ہو کے سننا ہے, یہ کہہ رہا کیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 50 منٹ بعد اس کی دل کی کایا پلٹ جائے گی, نہ پلٹی کم از کم وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ گل ود گئی ہے, ہاں, کہ میرے پاس ان باتوں کے جواب نہیں. اگرچہ میں معاشرے کی شرم کی وجہ سے حق قبول نہ کروں, لیکن یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے. کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, پہلے 50 منٹ, ویسے تو وہ 5 گھنٹے کی ہے, لیکن میں نے مقدمہ پہلے 50 منٹ میں پورا کلیئر کیا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ سب کچھ میں نے اس کے اندر کلیئر کر دیا ہوا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی ہم نے عام اجازت دی ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر چینلز بنائیں, آپ فیس بک کے اوپر پیجز بنائیں, صرف ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے. مونیٹائز کرنا ہے تو امیجز کے اوپر کریں, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہ کریں. خدا کے لیے دین کو اس حوالے سے بدنام نہ کریں, اور میں اس کو چونکہ جائز نہیں سمجھتا, اس لیے میں کسی اور کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ یہ والا معاملہ کریں. تو دین کا کام آپ اپنی جگہ کریں. اور جو لوگ ایک دفعہ ادھر آ جاتے ہیں, مہربانی کر کے وہ اپنی گھر میں ہی بڑی سکرین لگا لیں یا موبائل کی سکرین پہ یہ ویڈیوز دیکھا کریں. دوبارہ اکیڈمی آنے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ کبھی کسی دوست کو ساتھ لانا ہے تو چلیں آپ آ جائیں. ادروائز جو ایک بار اکیڈمی سے ہو جائے, میرے ساتھ تصویر بنا لے, دیٹس اینف. کبھی ہمیں اس حوالے سے ضرورت پڑی تو وہ ہم ایک پوسٹ لگا کے یہاں پہ پبلک جمع کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے میرا مزاج وہ نہیں, میں صرف آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جگہ اب تھوڑی پڑ چکی ہے, میں اس سے بھی ڈبل جگہ لے لوں وہ بھی تھوڑی پڑے گی, اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جو ایک بار آتے ہیں پھر وہ اپنے گھروں میں رہیں, وہاں پہ ہی ویڈیوز کے اندر سارا علم آپ تک پہنچ رہا ہے. اتنی بہترین ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں, اسی لیے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے, ایک ایک ریفرنس لگاتے ہیں تاکہ آپ اس سے نہ صرف خود ہدایت حاصل کریں بلکہ لوگوں تک حق بات پہنچا سکیں. تو آپ اگر اتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے تو پھر ہم صرف آپ کو مینج کرنے میں ہی لگے رہیں گے. تو یہاں ریکارڈنگ میں نے کیا کروانی ہے اگر مجھے یہی فکر پڑ جائے. تو مہربانی کریں, جو ایک بار آتا ہے اینف. جیلم شہر سے تو ویسے بہت کم لوگ ہیں, لیکن جو آتے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, سوائے انتظامیہ کے لوگوں کے جو ہمارے ان انتظامات کو دیکھ رہے ہیں, باقی لوگ بھی ویڈیوز ہی میں دیکھ کر گزارا کریں
یہ پاسبل نہیں کہ میں ادھر روزانہ بیٹھ جاؤں یا ایک سے زیادہ دن بیٹھوں، یا اب اس سے بڑی کیا میں جگہ لوں گا؟ آپ کے سامنے اتنا بڑا ہال ہے، 350-400 بندہ اندر بیٹھتا ہے، باہر بھی ابھی 200-250 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کوئی ریوڈ کی طرح مرکز تو نہیں بنانا، ہمارا تو آن لائن مرکز ہے، وہی شاہد اور بلال کا چینل ہے، جس نے سوال کرنا ہے، لائف سٹوری شیئر کرنی ہے، وہ وہیں پہ آ کے کرے۔ اور یہاں پہ تو مطلب کوئی اس طرح کا سلسلہ میں کروں گا بھی تو یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ فی الوقت تو کوئی ایسا ارادہ نہیں، مستقبل اللہ نے دیکھا ہے کہ کیا معاملات کو کس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے۔ یہ ایشوز ہر دفعہ لگے رہیں گے، تو اس لیے مہربانی کریں آپ اس کریٹیکلٹی کو سمجھیں۔ مشورے تو ہمیں بڑے لوگ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ مجھے بتائیں 500-600 بندوں سے اگر میں صرف ہاتھ ملاؤں تو کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت کے کام کے اوپر فوکس کریں، ہمیں سکون سے یہاں ریکارڈنگ کروانے دیں۔ اسی لیے میں قرآن کلاسز کو میں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ شفٹ کر دیا تاکہ میں پیس آف مائنڈ کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابھی 2 ہمارے دوست ہیں، ان کو پوڈ کاسٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ سب لوگوں کے جانے کے بعد اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں وہ پوڈ کاسٹ ہوگی جن کو ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں گے، اکیڈمی کا نمبر 032159000162، صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ رابطہ کریں گے اور وہ پھر آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ ابھی بھی کیو میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ ایک بار جو پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے ہیں، دوسری بار تو چھوڑ دیں، وہی اتنے زیادہ ہیں۔ تو اب یہ سارے معاملات میں نے اپنی زندگی کا فوکس دعوت کے اوپر کرنا ہے، نہ کہ ملاقاتوں کے اوپر، اور مجھے تو کسی سے ملنے کے کوئی غرض بھی نہیں ہوتا، مجھے کوئی لالچ نہیں کسی سے ملنے کی، نہ کسی سے PR بنانے کی، کیونکہ میری کوئی چندہ بھوک نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، میں کسی کے 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں، میں نے خود لگانا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، اس لیے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ ہاں دینی اعتبار سے انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ آپ تصویر کھنچاتے ہیں جب اور جا کے اپنے فیس بک پہ لگاتے ہیں تو ہر طرف ہال چال مچ جاتی ہے کہ یہ بھی بیچارہ گمراہ ہو گیا، اور پھر آپ کو کوئی چھیڑے گا، پھر آپ نے اسے چھوڑنا نہیں، علمی طور پہ اسے کہنا ہاں بھائی نکل اور بتا کون سی بات غلط ہے، قرآن و سنت کے حوالے اس کے سامنے رکھیں۔ باقی جو علماء کے حوالے سے اس طرح کی مرڈر اٹیمپٹس والا ایشو، FIRs والا ایشو، یہ سارے ایشوز یہ آپ لوگوں کے دیکھنے کے نہیں ہیں، یہ دار ارکم دیکھتا ہے اور انتظامیہ کے لوگ دیکھتے ہیں، میں نے دیکھنا ہوتا ہے، اس میں عام بندے کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ لوگ اکیڈمی میں فون کر کے بھی نہ ان کو بھی نہ تنگ کیا کریں کہ کیا ہوا تو وہ ہوا، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو آفیشیل چینل سے پتہ چل جائے گا، یا ہمارے جیلم اکیڈمی کا جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو نیوز مل جائے گی، جو بھی دینی ہوگی یا پوسٹ کی شکل میں یوٹیوب کے چینل کے اوپر ہم اس کو ڈسپلے کروا دیں گے۔ ہمیں فوکس رہنے دیں دعوت کے کام کے اوپر، یہ اس وقت ضروری ہے کیونکہ یہ والیوم بہت پھیل گیا اس کام کا اللہ کے فضل سے۔ اس پلیٹ فارم کی برکت سے صرف یہ نہیں ہوا کہ اس کا 24 کیرٹ سونا ہونا لوگوں کے اوپر عیاں ہوا ہے، بلکہ اس کے بعد باقی سارے پلیٹ فارم مشکوک ہو گئے، وہ آیت اور حدیث بھی پیش کریں خدا نہ خواستہ، ویسے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ بابوں کی کہانیوں سے ہی نہیں فارغ ہوتے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہے ہی فراڈی ہیں، یہ پتہ نہیں خود سے ہی نہ کوئی آیت بنا کے پیش کر رہے ہوں، تو ان کے حصے کے لوگ بھی اب اس طرف آ چکے ہیں سوالات کرنے کے اعتبار سے، لہٰذا یہ اب والیوم بہت بڑا ہو گیا ہے، اور ہم نے کوئی اس کو کلٹ نہیں بنانا، کوئی تنظیم سازی کر کے یا کوئی جماعت یا فرقہ لانچ کر کے ہم ان ساروں کو چندے دیں گے، نمازیں انہی کے پیچھے پڑھیں گے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے بھی بڑوں سے ہمیں اختلاف ہے۔ عوام الناس تو بیچاری ہماری طرح ہی یعنی ان کے ہاتھوں گمراہ ہوئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے رہا ہے، ہمارا بس یہ کام ہے کہ کسی طریقے سے حق بات ان تک پہنچا دیں۔ تو یہ چند ایک گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ آپ لوگ اس اعتبار سے کوئی دکھ کا شکار نہ ہو کہ جی ہماری پرچیاں کور نہیں ہوئی۔ پرچیاں تو بھائی میں نے سب کچھ کور کیا ہوا، یوٹیوب کے اوپر رومن میں ٹائپ کریں، جس وقت آپ کا دل کرے، رات کو 2 بجے بھی لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا، کیا حکم ہے میرے آقا۔ ہاں، اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مہینہ تو رمضان کے آپ نے سوال محرم کے اوپر کیوں کیا، یوٹیوب یہ نہیں آپ سے پوچھے گی، وہ کہے گی بھلے مہینہ کوئی سا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو محرم کی بات بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آپ ربیع الاول کا کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، چاہے میں نے 5 سال پہلے بھی ریکارڈنگ کی ہے وہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہاں کرنٹ ایشوز کے اوپر جو میری ریکارڈنگز ہیں وہ ایک آدھ میں جو شروع میں بولتا ہوں، اس دفعہ وہ ذرا 2 ہو گئی ہیں، 14 اگست کی وجہ سے ایک ایڈ ہوگی اور دوسرا وہ میرے حوالے سے ایک کرنٹ افیئر، تو مجھے 2 پہ بولنا پڑا، ادروائز میں ایک ہی ایشو کے اوپر بولتا ہوں۔
تو وہ اس کی وجہ سے پھر یہ باقی آپ کی پرچیاں تو ظاہر ہے یہ تو ختم نہیں ہونی ہے. آپ ویڈیوز کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ابھی بھی ویڈیوز دیکھیں, سب کچھ اس کے اندر کور ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. بالخصوص چائنا, فلسطین, انڈیا, کشمیر, یمن, عراق, شام, افغانستان, پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. جو لوگ ویڈیو کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا, ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اس راستے میں جو تکلیف آئیں اے اللہ ان تکلیف کو دور فرما اور خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.